يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। माय अल्लाह इंक्रीज़ मी इन नॉलेज। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन, ए अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फरमा।
O Allah, grant me the understanding of deen. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اے اللہ، بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ او اللہ، indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اے اللہ، مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ او اللہ، benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge۔ آمین ثم آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him۔ الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے۔ کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ آپ سب کے سامنے اسکرین آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ چلیے آیت نمبر جی 37 سے 39 ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی اسکرین آ رہی ہے رابعہ؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس تو آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی بتائے تو پھر ہمیں اور کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی کلثوم۔ اب کیا میرے پاس تو نہیں آ رہی ہے اسکرین، لیکن لاسٹ ٹائم بھی مجھے نہیں آ رہی تھی نا۔ چلیں آپ لوگ انشاءاللہ کانسنٹریٹ کیجیے گا، اور کوشش کیجیے کہ آپ کے پاس قرآن مجید بھی ہو، تاکہ آپ آیت کے جو عربک ورڈ ہے اس پہ بھی کانسنٹریٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن تو کون، دین ہو، اظلم از مور انجسٹ، بڑا ظالم ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ظالم کے میننگ میں بڑا ہے، حمزہ کی وجہ سے ازلم، بڑا ظالم ہے۔ ممن دین ون ہو، اس سے جو افترا انوینٹڈ گھڑ لے، اللہ اللہ پر، اگینسٹ اللہ، کذبن جھوٹ اللہ، او یا اور، کذبا وہ جھٹلائے، ڈینائڈ بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو، ہز ورسز، اولائکا یہی لوگ ہیں، دوز ینالہم پہنچے گا انہیں، ول ریچ دیم نصیبہم حصہ ان کا، their portion من الکتابی لکھے ہوئے میں سے، from the book، حتی یہاں تک کہ، until اذا جب، when جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس، comes to them رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے، our messengers یعنی angels، یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں، to take them in death، قالوا وہ کہیں گے، they say اینا کہاں ہیں، where are ماں جنہیں، those whom کن تم تھے تم، you used to تدعون تم پکارتے، invoke، من دون اللہ سوائے اللہ کے، from besides اللہ، قالوا وہ کہیں گے، they say ضلوا گم ہو گئے، they strayed عنا ہم سے، from us، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے، and they will testify اللہ اگینسٹ انفسہم اپنے نفسوں پر، اگینسٹ themselves، انہم کہ بے شک وہ، that they کانو تھے وہ، ور کافرین کافر disbeliever، قال وہ فرمائے گا، he will say ادخلوا داخل ہو جاؤ، enter
فی اممن جماعتوں میں، فی اممن جماعتوں میں، اممن کی جو سنگولر ہے وہ ہے امتن، آپ پڑھتے بھی ہیں، یہ ہے امم، فی امم جماعتوں میں، امنگ دا نیشنز، قد تحقیق ہو، خلط جو گزر چکی ہیں، پاسٹ اوے، من قبلکم تم سے پہلے، فرام بفور یو، من الجن والانسی جن اور انس میں سے، آف دا جن اینڈ دا مین، فی الناری آگ میں، ان دا فائر، کلما جب کبھی، ایوری ٹائم، دخلت داخل ہوگی، انٹرڈ امتن کوئی جماعت، نیشن لعنت لعنت کرے گی، اٹ کرسڈ اختہا اپنی بہن کو، اٹس سسٹر نیشن، حتیٰ یہاں تک کہ، انٹل اذا جب، ادارکو وہ جمع ہو جائیں گے، دے ہیڈ اوور ٹیکن ون اندر، فیہا اس میں، ان اٹ جمیعاً سب کے سب، all قالت کہے گی، ول سے، اخراہم پچھلی ان کی، اینڈ سوری اخراہم میں اینڈ نہیں ہے، قالت اخراہم، اخراہم کا مطلب ہے the last of them پچھلی ان کی، لِأُولَاهُمْ اپنی پہلی کو، about the first of them کس کی بات ہو رہی ہے؟ امتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا، کیا کہے گی، ربنا our Lord اے ہمارے رب، ہؤلائی دیز یہ ہے وہ لوگ، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، مسلیڈ اس، آج تو ہم آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں نا، ہر کوئی ہمیں کہتا ہے فالو می سبسکرائب می، ہم آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، آیا وہ کوئی بامقصد چیز ہے، بے مقصد چیز ہے، لیکن قیامت کے دن کا منظر دیکھیے، ربنا ہؤلائی اضلونا اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، misled us، فآتہم پس دے انہیں، so give them عذاباً punishment، عذاب، ضعفاً دگنا ڈبل، من الناری آگ سے، من الناری آف دا فائر، قال وہ فرمائے گا، ہی ول سے، لکلی ہر ایک کے لیے، فار ایچ، ضعفن از اے ڈبل دگنا ہے، ولیکن اور لیکن، اینڈ بٹ، لا تعلمون نہیں تم جانتے، ناٹ یو نو، نعوذ باللہ، وقالت اور کہے گی، اینڈ ول سے، اولاہم پہلی ان کی، the first of them، لإخراہم ان کی پچھلی کو، to the last of them، فما پسنا then not کانا ہوئی، is لکم تمہارے لیے، for you علینا ہم پر، upon us من فضل کوئی فضیلت، any superiority، فذوقوا پس چکھو، سو ٹیسٹ، العذاب عذاب، دا پنشمنٹ، بما بوجہ اس کے جو، فور واٹ کن تم تھے تم، یو یوز ٹو تکسبون تم کمائی کرتے، ارن کسبہ سے، اس کا با محاورہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ مزید اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اس میں ہمارے لیے انشاءاللہ تفسیر میں کیا سبق ہے۔ جی میرا مائک میوٹ کر دیجیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، آمین۔ جی آپ کے پاس جن لوگوں کے پاس اسکرین آ رہی ہے صرف وہ ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ہم انشاءاللہ ان کو سلیکٹ کر لیں۔ نصرت ناز، اوکے، زہرا سلیم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہی لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے، وہ انہیں فوت کریں گے، وہ کہیں گے کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ شاباش۔ جی طاہرہ عبداللہ، نیکسٹ آیت آپ پڑھیے، بارک اللہ زہرا۔ وہ حکم دے گا تم سب جن و انس کی ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی تو وہ اپنے سے پہلی جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے، ان کی پچھلی اپنے سے پہلی کے لیے کہے گی، اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، پس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ وہ فرمائے گا، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، لیکن تم جانتے نہیں۔ بارک اللہ۔ جی لاسٹ آیت کو ہم انشاءاللہ انگلش میں پڑھ لیتے ہیں۔ جی شرمین،
जी बाजी. And the first of them will say to the last of them, then you had not any favor over us, so taste the punishment for what you used to earn. बारकल्लाह. तो आइए इंशाल्लाह तफसीर में जानते हैं. आज बहुत अहम तफसीर है और इसमें हमारे लिए लेसन क्या है और इसमें हमें किस चीज़ से बचने की ताकीद की जा रही है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सूरत अल-आराफ आयत नंबर 37. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. یہی لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ پہنچے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے آ جائیں گے وہ انہیں فوت کریں گے. وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے. اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہی ہے. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہاں ان جھٹلانے والوں کے انجام کی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے کہ وہ کون ہیں. فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. تو کون بڑا ظالم ہے. یہاں کون استفہام کے لیے سوالیہ ہے اور یہ استفہام انکاری ہے یعنی اس سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں وہی سب سے بڑا ظالم ہے. کون ممن افترى علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے او کذب بآیاتہ یا اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے ان کو جھٹلاتا ہے وہ آیات جو اس کے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں. تو آیت کے اس حصے سے پتہ چل رہا ہے کہ دو قسم کے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں نہایت ظالم ہیں. نمبر 1 وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اس کو حرام ٹھہرائیں اور جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر دیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جیسے پیچھے گزر چکا کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جن کا علم ہی نہ ہو. لا علمی میں جہالت میں اللہ کے بارے میں کوئی حکم لگانا کوئی فیصلہ کرنا کوئی بات کرنا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات منسوب کر دینا جو دراصل اللہ تعالیٰ کی ہو ہی نہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اگر کوئی بات کہی نہیں اور آپ کی نسبت سے کہہ دی جائے کہ فلاں نے یہ کہا تھا تو وہ کیا ہے آپ پر جھوٹ باندھنا. تو اسی طرح جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں کہیں نہیں حکم ہی نہیں دیا کہیں ذکر ہی نہیں کیا وہ اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کے ذمے لگا دینا یہ بھی اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے. یعنی اللہ کی طرف کسی حکم کی جھوٹی نسبت کرنا
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرنا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ سے نہیں بات کرتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح شرک کرنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ یا اسی طرح کسی کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے۔ اللہ نے تو ایسا نہیں کیا، آپ اللہ کے ذمہ ایسا کام لگا رہے ہیں جو اس نے کیا ہی نہیں۔ تو یہ سب کام کرنے والے جو ہیں یہ دراصل بہت بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے حق میں ظلم کرتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا ظالم کون ہے؟ او کذب بآیاتہ، جو اس کی آیات کو جھٹلا دے، یعنی جو قرآن کے کتاب الہی ہونے کا انکار کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے۔ تو یہ سب سے بڑے ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک بڑی تعداد کو ساتھ گمراہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً جب وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا تو یہ ظلم ہے، شرک ہے۔ اب جس نے یہ بات گھڑی سب سے پہلے تو کتنا بڑا ظالم ہے کہ جس نے ایک بالکل جھوٹی بات اللہ کی نسبت سے کہی اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کی بات کو فالو کیا۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا، اور بہت سے لوگ اس کو نبی مان لیتے ہیں، تو وہ سارے گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کرنے والا کون ہے؟ جس نے یہ دعویٰ کیا۔ اسی طرح اگر لوگوں پر کوئی حلال چیز حرام کر دے یہ کہہ کے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، تو اس نے لوگوں کی زندگی حرام کی، لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ کتاب میں سے اپنا حصہ پالیں گے، یعنی نمبر 1 وحی کے ذریعے جو ثواب یا سزا ان کی بتائی گئی ہے وہ ان کو مل کے رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انجام کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ سزا ان کو مل جائے گی، وہ انجام ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو الکتاب سے مراد یہاں وحی کی کتاب ہے جو رسولوں پہ نازل کی گئی۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد ہے ان کے ساتھ جو خیر اور شر کا وعدہ کیا گیا، یعنی کتاب میں وہ انہیں مل کے رہے گا، یعنی جو کتاب بتاتی ہے وہ بالکل سچی بات ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کے انجام کے بارے میں لوح محفوظ، یعنی کتاب سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا عذاب کا حصہ۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان کو ان کی سزا کا وہ حصہ مل کر رہے گا جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے ہی کتاب میں لکھا ہوا تھا کیسا ہوگا، اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا۔ یعنی ان کی عمر، ان کے رزق، ان کی خوشی، ان کے غم کے بارے میں اور خصوصاً ان کے انجام کے بارے میں اللہ کا لکھا ان پر نافذ ہو کر رہے گا۔ جیسے عمل وہ کریں گے ویسا ان کو بدلہ مل جائے گا۔ علی بن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا وہ حصہ ہے جو ان کے اعمال میں سے ہوگا، جو بھلائی کا عمل کرے گا اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ تو کافر کے لیے بس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہی ہے، آزادی کے جتنے دن ہیں جو اپنے جھوٹے دعووں سے وہ دنیا کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں وہ بس کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا انجام بہت بھیانک ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، یعنی تھوڑے دن ہم ان کو فائدہ دیں گے پھر ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹا دیں گے، غلیظ یعنی سخت عذاب کی طرف۔ اور وہ کیا ہے؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے آتے ہیں جو انہیں فوت کرتے ہیں، یعنی نزع کے عالم میں جب ان کی موت کا وقت حاضر ہو جاتا ہے، فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہوئے انہیں کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے،
یعنی فرشتوں کی بات کا جواب بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ دیتے ہوئے کہیں گے کہ وہ تو کہیں غائب ہو گئے، وہ تو ہمارے کسی کام نہیں آئے، اور ہمارا تو اب حال یہ ہے کہ ہم ان کے مقام کو بھی نہیں جانتے کہ وہ ہیں کہاں، اور نہ ان سے کسی نفع نقصان کی کوئی ہمیں امید ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ انہم کانوا کافرین، کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات کا انکار کر کے، توحید کا انکار کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ یہاں شرک کو ایک طرح سے کفر کہا گیا ہے۔ کافروں کی جو موت کا منظر ہے یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے، جیسے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی موت کے وقت سے ہی ان کو سزا ملنا شروع ہو جاتی، یعنی ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ بس انسان کی موت اس وقت تک ہے جب تک وہ زندہ ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو وہ دنیا میں عمل کرتا رہے۔ یعنی آخرت شروع ہو جاتی ہے موت سے، اور موت کے وقت جو سلوک ہوگا وہ انسان کے ان اعمال کی بنا پر ہوگا جو اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیے۔ تو اس آیت میں خاص طور پر غیر اللہ کو پکارنے کی مذمت کا بیان ہے، یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اس سے فریادیں کرتا ہے، اس کو مشکل کشا کہتا ہے، یہ سب کفریہ باتیں ہیں۔ چاہے جس کو وہ پکار رہا ہے وہ بہت بڑی کوئی ہستی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ کے سوا کسی کو پکارنے والے خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم کفر کر رہے تھے، ہم غلط کر رہے تھے۔ یعنی آپ اس آیت کو ذرا توجہ سے دیکھیے نا، حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کہاں ہیں، ما کنتم تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے مددگار ہیں، یا ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نے ہی کفر کیا ہے، کیونکہ غیر اللہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ان کو پکارنا شرک ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا باطل ہے، اور غیر اللہ قیامت تک پکار نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، یعنی خاص طور پہ جو مرے ہوئے ہیں۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، یعنی کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیے کہ کتنی واضح واضح بات کی گئی کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، اور پھر یہ کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوگا، اور خاص طور پر جنہوں نے شرک کا جھوٹ گڑا ان کی شامت سب سے زیادہ آئے گی، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، اور جنہیں انہوں نے شریک بنا رکھا تھا ان کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کہاں ہے، تو ان سے غائب ہو چکے ہوں گے۔ یعنی کتنی واضح سی بات ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن اس کے باوجود لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ ہماری سفارش کریں، یا آپ ہمارا یہ کام کروا دیں، یا کچھ۔ وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو سب سے پہلے تو قبر سے باہر نکلتے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا
حکم دے گا تم سب بھی جن و انس کی ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہو جاؤ. جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی یعنی اس آگ میں تو اپنے سے پہلی جماعت کو لعنت کرے گی، یعنی جو پہلے سے وہاں موجود ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گی تو ان کی پچھلی یعنی بعد میں آنے والی اپنے سے پہلی کے لیے کہے گی اے ہمارے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں. قال ادخلوا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ داخل ہو جاؤ. فی امت کی جمع ہے، اس سے مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر، نافرمانی، شرک، تکذیب اور اس طرح کے معاملات میں ایک جیسے ہوں گے. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم بھی ان جماعتوں یا قوموں میں داخل ہو جاؤ قد خلت جو گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں کی فی النار آگ میں. ٹھیک ہے، اور فی یہاں مع کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں کے جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں، جہنم میں جا چکے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کافر اکٹھے نہیں جہنم میں جائیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کو فہم یوزعون، روک کے رکھے جائیں گے، گروہ گروہ بنائے جائیں گے، یعنی سارے اپنے اپنے کفر کے اعتبار سے الگ الگ کیٹیگری بن جائیں گے. پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ شریر ہوں گے ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. اور پھر پہلے ایک جماعت ڈالی جائے گی جس نے پچھلی کو گمراہ کیا، تو جو بعد میں داخل ہوں گے وہ پہلوں کو لعنت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد جو اگلی جماعت آئے گی وہ ان کو لعنت کرے گی، بیچ والوں کو، اور پھر اسی طرح نیکسٹ کے بعد جو اور آئے گی وہ اس کو لعنت کرے. یعنی ہر جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کو جنہوں نے اس کو گمراہ کیا تھا وہ ان کو لعنت کرے گی. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی ایک امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی بہن کو لعنت کرے گی. یہاں اخت سے مراد مذہبی رشتہ ہے، ریلیجس سسٹرہڈ. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ان کے ہم مذہب مراد ہیں. رشتے میں بہن مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتے کی بہن کو لعنت کرے گی، نہیں. جن کے تھاٹس ایک جیسے ہوں گے، جن کے عقائد ایک جیسے ہوں گے، جیسے یہودی یہودی پر لعنت کریں گے، عیسائی عیسائی پر کریں گے، ہر فرقہ اپنے فرقے والے کو کرے گا. پیروکار جو ہیں وہ لیڈروں کو لعنت کریں گے، فالوورز جو ہیں اپنے سے اوپر والوں کو لعنت کریں گے. اور یہاں اخاہا کا لفظ نہیں کہا کیونکہ اس سے مراد امت اور جماعت لیا گیا. ایک امت دوسری امت کو، ایک جماعت دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے لیڈر، پیروکار، مالدار، فقیر، سب کے سب جنہوں نے جہنم میں جانا وہ سب پہنچ گئے. اب وہاں جہنم میں جا کے کیا کریں گے؟ قالت اخراہم لاولاہم، جہنم میں بعد میں داخل ہونے والی جماعت جو پہلے داخل ہوئے ان کے بارے میں، یا پیروی کرنے والے فالوور جو ہیں اپنے سرداروں اور پیشواؤں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو تو آگ کا دگنا عذاب دے، کیونکہ ایک تو انہوں نے خود غلط کیا، دوسرا ہمیں گمراہ کیا، ان کے دو قصور ہیں، لہذا ان کو دگنا دے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، سب کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم علم نہیں رکھتے. اب یہ کیوں کہ ہر ایک کے لیے دگنا کیوں؟ پہلے اگر خود گمراہ ہوئے تو پچھلوں کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے ان کا کہنا مانا اور خود غور و فکر نہ کیا، تو دونوں ہی مجرم ہیں. اور پھر ان پچھلوں نے اپنے سے بعد میں آنے والوں کو گمراہ کیا، یعنی ہر پہلے نے بعد میں آنے والے کو گمراہ کیا، اس لیے ہر ایک کا دگنا عذاب ہو گیا، ایک اپنے جرم کا اور ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کا. اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جہنم کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے پے در پے ان کو عذاب ملے گا. امام راضی کہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب چونکہ مسلسل اور کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور ایک دور کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے دگنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن خاص بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ
کہ جو انسان خود غلط کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے اس کو دوہرا عذاب ملے گا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب پر عذاب میں اضافہ کریں گے. بما کانوا یفسدون، بوجہ اس کے جو وہ فساد کیا کرتے تھے. اور اگر کوئی کفر جو شرک نہیں بھی کرتا لیکن ویسے غلط اعمال کرتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی بھی قسم کے غلط کام میں لگا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرے انسپائر ہوتے ہیں، وہ بھی لگ جاتے ہیں، تو ایک گناہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے جیسے نیکی ملٹی پلائی ہوتی ہے. وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ، برابر. اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی. یعنی جو نیک شخص کو دیکھ کے نیکی کر رہا ہے، جو اس کے لیے رول ماڈل ہے، تو کرنے والے کے لیے اور جس کو کاپی کر رہا ہے دونوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر اس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. تو اس لیے ہمیں اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان اگر ایک گناہ چھپ کر کرتا ہے تو وہ ایک گناہ شمار ہوتا ہے، لیکن اگر ایک گناہ انسان پبلکلی کرتا ہے، ظاہراً کرتا ہے، تو وہ گناہ جتنے لوگ دیکھ کے اس کو کرتے ہیں اتنے درجے میں ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن اتنی ہی زیادہ بڑی سزا اس شخص کو ملے گی. مجھے خیال آیا تھا استاذہ جی کہ ربیع الاول کے حوالے سے بہت سارے مسلمان ملکوں میں جو اس طرح کی بدعات رواج پا گئی، وہی بات کہ کسی نے کہیں شروع کیا، ٹریک بیک کریں کہ فیو 100 years ago کہاں سے یہ کوئی چھوٹی سی گیدرنگ میں کسی نے کوئی ایسی چیز شروع کی اور پھر وہ بڑھتے 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 اور اب کہاں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح کی رسوم بہت زیادہ بڑی بن چکی ہیں. بالکل آنکھیں بند کر کے لوگ اب اسی طریقے پہ چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آیت 37 میں جو یہاں بتایا نا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا، تو اس کو ہم شرک کیسے کہیں گے؟ مطلب مسلمان بھی تو کئی آیاتوں کا انکار. اللہ پر جھوٹ باندھنا شرک ہے. کیسے؟ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اچھا، یہ اسپیسیفک بات کی تھی. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو لوگ بہت ساری باتیں ایسی بھی مطلب شرک نہیں، وہ بھی شرک نہیں بھی وہ بھی آتا ہے. یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے سب سے خطرناک شرک ہے، اس لیے اس کو لے لیا گیا، باقی تو پھر اس کے تابع ہیں. جی اچھا کوشچن تھا آپ کا. ایک اور سوال استاذہ جی سے ریلیٹڈ، جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں سننے دیکھنے میں آتی ہیں کہ کسی کو بھی بہت خاص پاورز والا مان لینا کہ انہیں تو اللہ نے بہت خاص قوت دی ہے، تو ٹھیک ہے کہ وہ ڈائریکٹ شرک نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ نے خاص قوت دی ہے، کوئی بھی اس طرح کی کہ انہیں بتائے بغیر پتہ چل جاتا ہے اینڈ تھنگز لائک دیٹ، تو وہ بھی تو آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نے دیا ہے؟ یعنی ایک طرح سے ازمپشن ہے نا. ازمپشن ایگزیکٹلی. اور یہ پچھلی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، نبی کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں اور وہ سچا نبی ہو تو اس کے پاس تو معجزات ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، کتاب ہوتی ہے یا اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی کیا نشانی سوائے ان کے اپنے کلیمز کے؟ یہ آپ ابھی بتائیں تھی نا، جب انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں ابھی کچھ سالوں سے انہوں نے پاکستان میں عید میلاد النبی پہ، پہلے تو عید کے موقع پہ ہی، بقرعید کے موقع پہ بکرے اور گائے ذبح ہوتی تھی. اب یہ عید میلاد النبی، عید کا تو ذکر کوئی سوائے دو کے ہے نہیں، تو وہ اس پہ گائے اور یہ بکرے یہ بھی اضافہ ہو رہا ہے. جی اضافہ ہو گیا. پوری تیاری ہوتی ہے، مہندیاں لگتی ہیں رات میں. تو واقعی عید مناتے ہیں یا صرف میں نے سمجھا تھا صرف کہتے ہیں؟ نہیں، پوری منانے لگے اب تو، باقاعدہ پورے گھر سجتے ہیں، لائٹیں ہوتی ہیں ساری. اور عید والے دن نہیں، اصل عید والے دن کوئی گھر نہیں سجایا ہوتا، سب سو رہے ہوتے ہیں، کچھ جاگے ہوئے ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے اور معاف کرے. لوگوں نے اپنے گھر میں کیا کہ عید الشکر، تھینکس گیونگ یہاں کہنا، لیکن پاکستان میں عید الشکر کے نام سے پیپل ہیو سیلیبریٹڈ دس تھینکس گیونگ.
ہر چیز کو فالو کرنا ہے نا. بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں نا. جیسے کل کے لیسن میں تھا نا کہ اسراف کے متعلق ساری بات، اور یہ واقعی کہ جہاں میلاد النبی منانے میں مساجد اور بلڈنگز اتنی زیادہ لائٹ ہوتی ہے. چند سال پہلے میں خیال اب تو 4-5 سال ہو گئے ہیں جب اتفاقاً میں اس مہینے میں وہاں پر تھی، اور وہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ لائٹ ہم افورڈ بھی کیسے کر سکتے ہیں. عام بندہ تو اپنے بیسک اخراجات نہیں پورے کرتے، مہنگائی کا اتنا زیادہ شکوہ اور شکایت اور رونا ہے، تو ہاؤ کین وی افورڈ دس؟ اگر یا مساجد اوورآل بجلی کی کمی. جی وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی سے کہے گی، پس تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہ ہوئی تو عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کمائی کرتے تھے. یعنی لیڈروں وغیرہ میں سے جن کی پیروی کی گئی ہوگی، لیڈرز، وہ اپنے فالوور سے کہیں گے ہم اور تم سرکشی میں، گمراہی میں سب برابر ہیں، اور عذاب اپنے اوپر لانے کے اسباب میں بھی برابر ہیں. تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم اب یہاں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو اپنی ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے سے جماعتیں جو جھگڑ رہی ہوں گی، ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہوں گی اور اپنی گمراہی کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال رہی ہوں گی، ایسا کرنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. وہ آپس میں کہیں گے کہ تم ہم سے بہتر کب ہو، تم بھی تو غلط کام کر کے آئے ہو، تو تم بھی سزا بھگتو، ہم بھی بھگت رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ فذوقوا العذاب، حکم ہوگا سب مزہ چکھو عذاب کا، بما کنتم تکسبون، جو تم کام کرتے رہے ہو. تو قیامت کے دن لیڈرز اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، اعلان برات کر دیں گے اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے، ان کی سزا کا کوئی حصہ اپنے سر نہیں لیں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، اور اس سے بھی فائدہ کچھ نہیں ہوگا. سورة القرآن الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم الغمان السجدة الأحزاب سباه فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفتح الحجرات الطار الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن البقيع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن
الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوين الانفطار مطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العادية القارعة التكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر كافر النصر والمسد الإخلاص الفلق والأخير والناس سورة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए हम आज की अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। और आपने देखा कि आज की जो आयत हैं उनकी स्टार्टिंग भी कैसे हो रही है, एक वार्निंग के साथ, और एंड भी ऐसे ही हो रहा है। इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम इससे क्या क्या पॉइंटर्स ले सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हम किसी गफलत में शिकार हैं तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज करे और हम उससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हान ताला सूरतुल आराफ आयत 37 में फरमाते हैं, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। सबसे पहले क्या फरमाया, तो कौन बड़ा जालिम है। यहाँ पे सबसे पहले जालिम की बात हो रही है। अब आप ये बताएं कि जैसे ही जालिम का नाम हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या इमेज आता है जालिम का, कि जालिम कौन होगा। नुसरत। जी मेरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे बड़ा जालिम बारी शिर्क आता है, जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है तो वो सबसे बड़ा जालिम है।
ٹھیک ہے، اس آیت کی روح سے بالکل یہی بات ہے، لیکن نارملی اگر ہم ظالم شخص کو سوچتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ بہت جابر، بہت یعنی غصے والا، ظلم کر مطلب ایسا جو جس کے اندر بہت غصہ ہو، ظالم ہو، یا اللہ سے نہ ڈرتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ان ادر ورڈز ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی سنتے ہیں کہ کوئی اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا ظالم شوہر ہے، یا کوئی کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، بیواؤں کا، یتیموں کا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظالم انسان ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، کوئی وراثت میں بہن بھائیوں کا حصہ لے لیتا ہے، تو اس کو نارملی ہم ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی روح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، وہ ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کیسے باندھا جاتا ہے؟ کچھ ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بارے میں تو آپ نے بہت اچھے سے سنا ہے، اب مثالوں کے ذریعے بتائیے. جی شمسہ سلیم. میری آواز آ رہی؟ جی الحمدللہ. اس سے مراد یہ کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا اس کو حرام ٹھہرا دے، اور جو حرام کیا اس کو حلال کر دے. ٹھیک ہے، شاباش. مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ جی جیسے جانور ذبح کرتے ہیں، پتہ ہے، جیسے اس کو ہم حلال کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ جیسے پتہ ہے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ اس کو وہ جو ہے وہ حلال نہیں کرتے تھے، ایسے ہی اس کو جو ہے وہ حلال کیے بنا ہی اس کو کھا لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے ہمارے لیے، ٹھیک تو اس کو جو ہے وہ ٹھیک حرام کر. چلیں، شاباش، بارک اللہ. اچھا، اب اس میں کچھ دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے نا، یہ دو تین طریقے سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ کوئی جان بوجھ کے بھی ایسا کرتا ہے، اور بعض اوقات لا علمی یا جہالت میں بھی لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جو اس نے کہی نہیں ہے، تو وہ اس پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم آئیے تھوڑی سی اس میں مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ اور کلیئر سمجھ آئے، اور پھر آپ کے مائنڈ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ بھی شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اسما اشرف. جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہیں ان کو حرام ٹھہرایا جائے، اور اس طرح حرام کو حلال ٹھہرایا جائے. مثلا خنزیر کا گوشت، شراب حرام ہے، اس کو استعمال کرنا اور کہنا یہ کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے. اسی طرح دیگر نشہ آور اشیاء استعمال کرنا. ٹھیک ہے، شاباش. یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ پگ میٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، شراب یوز کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کی حرمت پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ افشاں عظیم، آپ پڑھیے. جی میم، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرنا، جو چھپائے، جو باتیں انہوں نے فرمائی نہیں ان کے ذمہ لگا لینا. مثلا طلاق کے مسائل میں اپنی مرضی کا فتویٰ لے لینا، اپنے مسلک کے مطابق فیصلہ کروا کر کہہ دینا کہ قرآن و سنت میں یہ بات نہیں ہے، یہ قرآن و بات ہے. سنت میں یہ بات ہے. شرک کرنا، کہنا کہ اولاد جاب فلاں پیر کی بدولت ملے ہیں، نعوذ باللہ. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اولاد مقرر کرنا. ٹھیک ہے، بارک اللہ افشاں، شاباش. اب آپ نے دیکھا کتنے ساری چیزوں پہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھا جاتا ہے. اگر اپنی مرضی کا فتویٰ بھی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے. اور پھر شرک کرنا تو کھلم کھلا ہی جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اولاد مقرر کرنا، یعنی سب سے بڑا جھوٹ تو جو کائنات میں ہے وہ یہی ہے کہ شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی اولاد کو مقرر کرنا. تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایگزامپلز ہوں تو آپ لوگ پلیز بتائیے. انم نفرا، جی ان کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا. عدیلہ. جیسے ابھی ساری اس میں مثالیں خیر ہو گئی ہیں، جیسے سود ہے،
تو سود کو انٹرسٹ کے نام پہ حلال کیا ہوا اپنے لیے لوگوں نے. ڈفرینٹ جو آتی ہیں پروموشنز آتی ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے چیزوں کو حرام کو حلال کیا ہوا اپنے لیے. بارک اللہ، بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی. اور پھر اس کے الگ الگ ڈفرینٹ نام رکھ کے جو ہے بعض نشہ آور چیزوں کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ وہ بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں اور اس کو پھر لوگ استعمال کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا، یہ شخص جھوٹا ہے، ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لے. اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ او کذب بآیاتہ، یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو. تو کتاب اللہ کی آیات کو جھٹلانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیسے جھٹلایا جاتا ہے؟ عائشہ مرزا. مجھے سب سے پہلے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے کوئی بھی یعنی آیات کو جھٹلانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بھی حکم ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو کنورٹ کر دیں. کہ مثال کے طور پر جیسے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے پردے کا احکامات ہو گئے یا کوئی اور بھی، کہ اس کو حج کے احکامات میں گڑبڑ کر دینا کہ بھئی وہ تو پردہ حج میں کہاں پردہ ضروری ہے. اس کے علاوہ بازی قرآن کی آیات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لینا یا اس پہ فتوے، غلط قسم کے فتوے دے دینا کہ کسی بھی مسلک سے جس طرح سے بتایا گیا طلاق کے ٹھیک ہے، متعلق. بارک اللہ. عائشہ میں آپ کی بات سمجھ گئی. اور دیکھیں یہ تو وہ پہلی والی کیٹیگری بھی آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اس نے تو یہ حکم نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. اور بیسکلی اللہ کی آیات کو جھٹلانے میں کیا چیزیں شامل ہو جائیں گی؟ جی ہم آیت کو سلائیڈ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں. جی ہماری پیاری پیاری سی گروپ 1 کی ڈالز کہاں ہیں؟ ذرا ان کو سامنے آنے دیں تاکہ وہ اسکرین پہ ہمارے ساتھ موجود جو ہے اس کو پڑھیں. جی انا میں نفرا. جی باجی. جی باجی یہ کتاب اللہ کی جی کتاب اللہ کی آیات کو جھٹلانے میں کیا چیزیں آ جائیں گی انم آپ کے خیال میں؟ باجی جیسے نبیوں میں بھی فرق کرتے ہیں لوگ. شاباش، بہت اچھی آپ نے مثال دی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا جیسے قرآن مجید کو ہی نہیں ماننا، تو یہ تو کتاب اللہ کی آیات جھٹلانے میں آ گیا. پھر کیا ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، یا کسی ایک رسول کو مان رہے ہیں، کسی کو بہت اونچا درجہ دے رہے ہیں، کسی کو بالکل بھی نہیں مان رہے. ویری گڈ ایگزامپل. اور کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ عیشا نعمان سے پوچھ لیتے ہیں. جی عیشا. باجی جس طرح کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کچھ آیتیں اپنی مقصد کی جو ہوتی ہیں ان پر ایمان لے آتے ہیں، باقی جو آیتیں ہوتی ہیں ان کو جھٹلا دیتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اور پھر بعض لوگ جو ہے قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن احادیث کو نہیں مانتے، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یعنی قرآن مجید کو نہ ماننا، یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دینا، یا پھر قرآن کو مان لینا لیکن احادیث کو نہیں ماننا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ یہ احادیث کو نہیں مانتے تو اور بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے طریقہ بتایا گیا. مثلا نماز پڑھ رہے ہیں لیکن احادیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ اس کو نہیں مان رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے پڑھنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اب یہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی آیات کو جو ہے کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اسپیشلی قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوئے ہم بہت محتاط رہیں، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو ہمیں کنفرم نہیں ہے. اب ماشاء اللہ آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کوئی نہ کوئی بات آ کے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم یہ سوچیں گے کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو کہیں میری انسلٹ نہ ہو جائے، لوگ کہیں گے ان کو تو ابھی تک یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کہیں کہ اوکے مجھے پتا نہیں ہے، میں آپ کو کنفرم جب تک نہ ہو تب تک وہ بات نہیں کریں. ٹھیک ہے، میں آپ کو پوچھ کے بتا سکتی ہوں، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. تو بیسکلی دونوں چیزوں کا کانسیپٹ یہاں دیا گیا. ٹھیک ہے، اب آگے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ ان کا حصہ پہنچ کر رہے گا. تو یہاں جو کتاب ہے کن دو معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ان لوگوں کا انجام بھی بتایا گیا.
چلیں پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا بتائے گئے ہیں. عائشہ صدیقی. باجی کتاب کا جو مطلب بتایا گیا ہے وہ ہے وحی کی کتاب جو رسولوں پر نازل ہوتی تھی، جو خیر کی اور جس میں خیر کا اور شر کا وعدہ کیا گیا ہو. شاباش، ویری گڈ. اور دوسرا معنی کون سا ہو سکتا ہے؟ اور باجی مجاہد شاید انہوں نے معنی کرے تھے کہ کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا. بارک اللہ، شاباش. یعنی ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کتاب سے مراد وہی، یعنی وہی کے ذریعے جو بھی لکھا گیا ہے ثواب یا سزا جو بھی ان کی وہ ہے وہ ان کو مل کر رہے گی. ٹھیک ہے، کتاب میں جو بھی خیر شر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی سزا ہے، جو چیزیں ہیں وہ کنفرم ان کو ملیں گی. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا کتاب کا، خالدہ اقبال؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ بدلہ ان کو مل کر رہے گا. شاباش، ہر حال میں مل کے رہے گا. اور جب میں آیت سن رہی تھی نا تو مجھے یقین کریں کہ یہ فیلنگز آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے لوح محفوظ میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، کیا عمر، کیا رزق، کیا انجام لکھا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے وہ تو نافذ ہو کر رہے گا. تو کتنا ڈرنے کی بات ہے نا کہ ہم بھی اس چیز سے کانشیس رہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، لیکن کیا لکھا ہوا ہے ہمارے لیے، اس سے ہمیں بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں کافروں کی بات ہو رہی ہے، اسپیشلی جو شرک کرتے ہیں. حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، کہ جو یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، وہ فوت کریں گے انہیں. ایسے کئی احادیث میں اور قرآنی آیات کی تفسیر میں ہمیں کافروں کی موت کا اکثر ہم نے ذکر پڑھا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور دردناک سزا ان کے بارے میں پڑی ہے. کیا فیلنگز آ رہی ہیں اس کو سن کے؟ آپ کو کیا فیلنگز آئیں؟ کئی جگہ کہا جاتا ہے ان کو ڈانٹ پڑے گی، کئی جگہ کہا جاتا کہیں مارنے کا ذکر آتا ہے. تو کیا کیا سمجھ آتی ہے؟ جی. اور جس کی ٹرن آگئی میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. جی فاطمہ کامران. جی باجی یہ سن کر خوف ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جو ہے خاتمہ کیسے ہونا ہے. وہ ہوتا ہے نا انسان جس حال میں رہتا ہے، آپ روٹین میں جس طرح کے ہوتے ہیں آپ کا آخری وقت بھی ویسا ہی ہوتا ہے. تو ہم دنیا میں اتنے لگے ہوئے ہیں، بہت کم وقت ایسا ہوتا ہے جو ہم عبادت میں گزارتے ہیں، یا ہماری زبانوں پر ذکر الہی بہت کم ہوتا ہے. تو مجھے تو پہلی سوچ ہی یہی آئی ہے کہ مجھے پتا نہیں اس وقت میں مطلب کس سچویشن میں ہوں گی اور میرا اس وقت کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو انجام اچھا کرے. اور فرشتے جو ہیں جب ہمارے پاس آئیں اس ٹائم پہ تو خوشبودار کفن لے کے اور پھول لے کر آئیں اور خوشخبریاں لے کر آئیں. اور پھر دیکھیں ان لوگوں کا انجام جو بتایا گیا کہ وہ لوگ بھی بہت حسرت سے ہی جواب دیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ قالوا اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ. وہ کیا کہیں گے کہ کہاں ہیں جنہیں تھے تم پکارتے اللہ کے سوا. اور وہ جب فرشتے ان سے یہ بات پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، کہ ہم سے تو گم ہو گئے. وہ اتنے اداس ہوں گے اس ٹائم پہ اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو کتنا ضروری ہے آج ہمیں کہ شرک کے بارے میں معلوم ہو کہ کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی جملے ہیں، کہیں ایسے خدا نہ خواستہ کوئی رویے تو نہیں ہے جن میں ایک ہلکا سا بھی شرک کا ٹچ ہو، اللہ نہ کرے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسی باتوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ دیکھیں پھر یہ ایسے ہی لوگ ہیں ان کو کافر کہا گیا، ان کو مشرک کہا گیا، جو وہ اللہ تعالیٰ پہ ایسا جھوٹ باندھتے ہیں. تو ہمیں بہت دعا بھی مانگنی چاہیے. انشاءاللہ آج ہم یہ دعا بھی یاد کریں گے اور اپنے عقیدوں کو بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ آپ آئیں یا آپ کی وجہ سے یہ فائدہ ہو گیا، یا فلاں جو ہے منحوس ہے اس کی صبح صبح شکل دیکھ لی اب تو پورا دن ہی برا گزرے گا. تو یہ جو ہم نے تہمات پال لیے ہیں یا بدشگونیاں خود سے زیوم کر لیے کہ اب ایسا ہو گیا تو ایسا ہی ہوگا، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نفع نقصان ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہمارا اس پہ اسٹرانگ بلیو ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اس ٹائم وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور کہا یہ کہ ان کے وہ اپنے نفسوں کے خود خلاف بھی گواہی دیں گے. یہ سوچ کے کتنا ڈر لگتا ہے کہ دیکھیں قیامت کے دن تو ہمارے اپنے نفس، ہمارے اعضا گواہی دیں گے. تو یہ موت کا وقت بھی اسپیشلی کتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے ہی آگے انجام پتہ چلتا ہے. اور اس دن جب گواہی دیں گے تو انسان کچھ ڈینائی بھی نہیں کر سکے گا.
کیا فیلنگز آ رہی ہیں یہ سن کے؟ جی ثنا عبدال. جی باجی بالکل یہی فیلنگز آ رہی ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم اگر اپنے اعمال ابھی سے اچھے رکھیں گے تو ہی ہمارا جو، کیونکہ جب ایک دفعہ نزا کا وقت طاری ہو گیا نا ہم پر، تو اسی وقت سے عذاب شروع ہو گیا. جو کافر ہے اس کا عذاب اسی وقت سے شروع ہو جائے گا. جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ فرشتے اس کو کس طرح مار مار کے پشتوں پر پیٹوں پر اس کی جان نکالیں گے. تو مطلب صرف زندگی تک ہی فائدہ ہے. اگر ہم اس زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ یہ عارضی ہے، ہمیں یہاں پر اچھے اعمال ہوں گے تو ہمارا جو اگلا جو اصل زندگی ہے وہ بہترین کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا ہمیں اپنے آپ کو نفس پہ قابو کرنا ضروری ہے. کیونکہ ابھی جو ہم بالکل صحیح. شاباش، سوری میں نے آپ کو میوٹ کر دیا. بالکل صحیح. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس دن نہ صرف اعضا گواہی دیں گے بلکہ اس دن وہ خود بھی کہیں گے کہ ہم کافر تھے، ہم نے شرک کیا، ہم نے غیر اللہ کو پکارا. تو کہیں بھی کوئی ایسی بات ہمیں کرنی نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم بعض اوقات لوگ، ہو سکتا ہے یہ بھی شیطان دل میں خیال ڈالے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعضا گواہی دیں. تو آج ہماری آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، آج ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہم بار بار اس کو دیکھ سکتے ہیں، بار بار اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، وہاں ڈیلیٹ فار ایوری ون کو آپشن نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، وہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ امتوں میں، جماعتوں میں. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ جماعتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ امت کی جمع ہے، یعنی وہ فرقے، وہ گروہ جو آپس میں کفر، نافرمانی، شرک اور ان سب میں ایک جیسے ہوں گے. تو بڑی امپورٹنٹ بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ان سب کو کیا کہا جائے گا کہ تم سب جو ہے نا وہ سب کیا کرو، جو جس کمپنی میں تم دنیا میں انجوائے کرتے تھے نا، اسی کمپنی میں تم ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے. تو بہت ضروری ہے کہ دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہم کس کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں، کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت لعنت اختها. جب کبھی داخل ہوگی کوئی جماعت، لعنت کرے گی اپنی بہن کو. جی تو کیا بات سمجھ آئی؟ اخت سے کیا مراد ہے؟ طاہرہ عبداللہ. جی باجی، اخت سے مراد یہاں پر بہن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے مذہبی رشتہ ہے یا ہم مذہب ہے، یا ایسے تمام لوگ جن کے عقائد خیالات سب ایک تھے. جس طرح یہود کو، عیسائی کو، اپنے ماننے والوں کو مطلب آئیں گے تو ہر جو ہے وہ جو پہلے سے موجود ہوں گے ان پہ لعنت کریں گے، اور آنے والے جو ہوں گے وہ پچھلوں کو کریں گے لعنت کے، جو ہے وہ ہم نے تمہاری پیروی کری، تمہاری وجہ سے ہم جو ہے وہ بھٹکے یہ ہوئے. جی جی بالکل. اور دیکھیں آپ نے تو نیکسٹ کے بھی جواب دے دیا کہ دگنے عذاب کی بھی بات کیوں آ رہی ہے، کیونکہ فالوورز کیا کہیں گے کہ لیڈرز کو دگنا عذاب ملے کیونکہ انہوں نے ہمیں بہکا دیا. اور سب کو دگنا عذاب کس لیے؟ کیونکہ لیڈرز نے خود غلط بھی کیا اور فالوورز نے بھی اندھا دھند ان کی تقلید کر دی. خود کوئی اپنی عقل استعمال نہیں کی، خود غور و فکر نہیں کیا، اس لیے سب کے لیے ڈبل عذاب ہے. ٹھیک ہے؟ جس نے بہکایا اور جس نے جو اندھا دھند بہک گیا، ان سب کے لیے. اور پھر ایک معنی اور کیا ہے کہ جہنم کا عذاب جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے پے در پے مسلسل ان کو عذاب ملتا رہے گا، ایک دور کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا جائے گا. اس لیے بھی ڈبل عذاب کی بات ہے، مطلب گیپ آئے گا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار. اور آج تو دیکھیں کتنی اتفاق ہو جاتا ہے نا، سب ایک جگہ، ہم دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ تو ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہوں گے، اور آج کیا ہوتا ہے کہ سب دین اور مذہب کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو لعنت کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے گروپ کا نہیں ہوتا. تو یہ بھی بہت سیکھنے کی بات ہے کہ کون ہمارا مخلص ہے، اور ہمیں اصل کرائٹیریا کیا بنانا ہے؟ قرآن و سنت کو. جو اس پہ ہوگا انشاءاللہ وہی گروہ جو ہے کامیاب ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیں یہ حدیث آپ سے ہی پڑھواتے ہیں. امروزہ بانو. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی کوشچن نمبر 6 پڑھیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی طریقہ رائج کیا اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر باجی اور آگے بڑھانا پڑے گا. یہاں تک دکھ رہا. جی، اور جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، ٹھیک ہے، اس میں یہ بات ہے. چلیں سلائیڈ کو چینج کر دیں پلیز. میں چلیں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں.
تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. تو اس حدیث کی روشنی سے اب آپ بتائیں کہ ہم اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ ہم اس کو رائج کریں, اس کے اوپر عمل کریں اور ہمیں بہت سارا اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کر سکیں. ایک ایک پوائنٹ بتاتے جائیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ارم. جی باجی, قرآن کا علم دے کے دوسروں کو دین کا علم سکھا شاباش, کے صدقہ جاریہ بن ویری سکتے گڈ, ہیں. بارک اللہ. کسی کو قرآن کلاس میں لے آئے, کسی کو قرآن آن لائن کلاس کے بارے میں بتا دیا, تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. شاباش. ہبہ ساجد. جی ایک اچھی حدیث, آتھینٹک حدیث جس کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو, وہ حدیث شیئر کر کے اور اس کے ذریعے آپ کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے یا اس کو اس کی دین میں, اس کے فہم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بہترین حدیث کا شیئر کرنا. بارک اللہ, ویری گڈ ہبہ, شاباش. نیکسٹ فریہ. جی باجی, اگر ہماری فیملی میں کوئی ایسا ہم کرتے ہیں عمل جو بدعات میں شامل ہے یا کچھ ایسا ہے, تو ہم اپنے گھر والوں کو یا کم از کم اپنی اولادوں کو اس پر ہم قائم کریں کہ جیسے عموماً وفات کے بعد ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو پابند کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے پہ ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بارک اللہ. اچھا, آپ نے نیکسٹ سوال کا اس کا آنسر دے دیا, ٹھیک ہے جی. آگے سلائڈ کو تھوڑا سا پلیز آگے کر دیں. جی سویرا, اس کی ایگزامپلس بھی آپ لے آئیں, ٹھیک ہے. اس کو کون پڑھے گا؟ اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا بہت ذہن کھلے گا. راہیلہ الطاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی کو قرآن کلاس میں لانا, اس کو کلاس کا بتانا, کسی کی تعلیم کا بندوبست کر دینا, فیس دے دینا, اچھی بات یا حدیث آگے پہنچانا, اپنی اولاد کی دینی اصولوں پر تربیت کرنا, اس طرح یہ نسل در نسل منتقل ہوتا جائے گا. آگے نہیں ہوا. جی سلائڈ کو پلیز تھوڑا سا آگے کر دیں. قرآنی مصحف تقسیم کرنا, کسی کو نماز سکھانا, اپنا گھر جگہ دین کے اداروں کو وقف کر دینا, مساجد دینی مدارس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا, درخت لگانا, کسی کو بہترین مشورہ دینا, اس پر عمل کرنے والے اور مشورہ دینے والے دونوں کو ثواب ملے گا. ہر وہ کام کرنا جس سے دوسروں کو فائدہ ہو, کسی کو ترجمہ یاد کرنے میں مدد دینا, ٹپس دینا. الحمدللہ. تو اب آپ نے کیا سیکھا ہے کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے اور کیا کام کرنے ہیں؟ ایک تو مجھے مشورے والی بات جو ہے نا, اس کے اندر کہ ہم چھوٹا سا بعض اوقات مشورہ دے دیتے ہیں اور ہمیں کیا پتا وہاں پہ. ایک دفعہ مجھے کسی نے ایک مشورہ دیا کہ رمضان میں دورہ قرآن ہو رہا تھا, انہوں نے کہا اس کے بعد نا آپ وہاں پہ صوتی قرآن کلاس سٹارٹ کر دیں. اب دیکھیں کسی کا ایک مشورہ اور اس گھر والوں کی پوری زندگی بدل گئی. الحمدللہ وہاں قرآن کلاس سٹارٹ ہوئی, اس کے بعد اب ہر سال وہاں تراویحاں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ سے کئی لوگ آتے ہیں, عورتیں پڑھتی ہیں. تو کسی نے ایک بات منہ سے نکالی لیکن وہ خیر کی بات تھی تو صدقہ جاریہ بن گئی. تو ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ چلو کنجوسی کر لیتے ہیں, چھوڑو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. اسی کے اپوزٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس لا علمی میں وہ کون سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو انسان کے لیے گناہ جاریہ بن سکتے ہیں. جی سلائڈ کو آگے کر دیں, انشاءاللہ اس کو بھی پڑھتے ہیں. کلثوم حسن. اور دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم اس میں انوالو تو نہیں ہے. جی کوئی فیشن شروع کرنا, کسی کو ڈرامہ فلم گانے کے بارے میں بتانا, جو اس پر عمل کرے گا بتانے والے کو گناہ ملے گا. نمبر 3, کسی فقیر عامل کے پاس خود بھی جانا اور لوگوں کو بھی بتانا. نمبر 4, بدعتوں کو ایجاد کرنا. نمبر 5, بے بنیاد میسج اور غلط باتوں کو آئی تھنک بل لکھا ہے, بل تحقیق آگے فارورڈ کرنا, بل تحقیق آگے فارورڈ. جی شاباش. تو اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی ایک کسی کو کہتے ہیں وہ فلانا کل ڈرامہ بڑا اچھا آ رہا ہے, اس کی اسٹوری بہت اچھی ہے, وہ تو سیکھنے کے لیے بہت ہے اس کے اندر لیسن. اب آپ کو کیا پتا کہ آپ نے تو ایک بات کہہ دی کہ اس سے شاید کوئی سیکھے گا, لیکن وہ کیا کہاں تک چلا جائے گا, یہ ایک ایسی شر ہے جو آگے پہنچتا جائے گا. پھر اسی طرح بدعتیں کسی نے تو ایجاد کی ہوں گی نا کبھی,
اور پھر اس میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر لوگ عمل کرتے جاتے ہیں نسل در نسل. ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں، آئی نو آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی، آپ انشاءاللہ اپنے بریک آؤٹ روم میں ضرور ضرور اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو لاسٹ والے تھے جی آج کل بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے یہ کہ مووی ریکمینڈ کرنے کا، یہ بہت کامن بات ہو گئی ہے. تو ہم خاص طور پوائنٹ کو ہم جتنا پھیلا سکیں پھیلائیں. کرنی بہت ہے ریکمینڈ بھی، تو ریکمینڈ بھی کیا ہے، ریکمینڈ تو کر دیا اپنے حساب سے، لیکن پھر وہ آخرت میں جو ہوگا مطلب ایک عذاب جاریہ کے سارٹ آف لائک سیٹ ہو گیا. تو یہ میں بہت بہت اور دوسروں کو بتاتے جائیں، اس کو بہت ہم فرینکلی انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ ہر جگہ پوسٹ کریں کہ یہ اٹس ناٹ اوکے ٹو ریکمینڈ سمون اے مووی. بالکل صحیح کلثوم، آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو دونوں چیزوں میں بہت کانشیس ہونا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہ کر دیں، کوئی ایسے ان اوتھینٹک بات فارورڈ نہ کر دیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور پھر آپ ہم نے دیکھا آیت نمبر 38 میں تو یہی بات تھی کہ وہ پھر کیا کریں گے، ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے. اور آیت نمبر 39 اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ کیا سیکھا عرفانہ صبا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی اس میں یہ بات سیکھی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرے گا، لیکن وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے جو کمایا ہوگا وہی کمائے گا. تو اس لیے بہت کانشیس رہنا ہے کہ نا ابھی ہم کسی کے اندھادھند پیروی نہیں کرنی، اور جو قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں، اور کسی کے مطلب یہ اس وقت پچھتاوے سے مطلب کوئی کام نہیں آئے گا ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا نا. ہم نے بہت اچھا خلاصہ کر دیا الحمدللہ، کہ کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تو سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لعنت کر رہے ہوں گے. سوچیں کیا ماحول ہوگا، کتنا عجیب سا ہوگا نا، ہر طرف جھگڑے اور لعنتوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. تو افسوس کہ آج دنیا میں بعض اوقات لوگ فرقوں میں بٹ کے یا سیاست میں پڑھ کے اپنے پیاروں سے بھی بعض اوقات قطع تعلقی کر لیتے ہیں. تو قرآن میں تو واضح بتا دیا گیا کہ کیا ہونے والا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ سب کو ڈبل ڈبل اجر ملے، عذاب ملے گا، اور سب کو جو ایک ساتھ پھینک دیا جائے گا جہنم میں، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو آج اصل جیت پھر اسی کی ہے جو قرآن و سنت کو فالو کرے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سچے قرآن و سنت کا پیروکار بنا دے، آمین. بہت پیاری دعا ہے آپ کے لیے، سلائڈ پر آ رہی ہے. اس دعا کو آپ کے ٹیلی گرام پہ ہم شیئر کر رہے ہیں، تو آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ. جی یہ کون سی دعا ہے جو میں نے ابھی سٹارٹنگ میں بھی پڑھی تھی؟ ایک دفعہ میں اس کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہم اس کے اعراب کو دیکھ لیں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آمین یا رب العالمین. اب انشاءاللہ ہمارے بریک آؤٹ رومز کا ٹائم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.